فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا
وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی۔ اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا، آمین یا رب العالمین۔ سورہ اعراف کا 24واں رکوع اور اس کی نصف اول ہے کہ جس کی بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ بات میں پچھلی مرتبہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ طویل صورتوں کی ابتدائی اور آخری آیات خصوصی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آخری 2 رکوع جو ہے وہ بہت جامع ہیں، اور جیسا کہ ہم نے پچھلی مرتبہ بھی پڑھا تھا کہ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، 23ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ تمام باتیں تم پر واضح ہو چکی ہیں، تمہارے سامنے نریٹ ہو چکی ہیں، تو ذرا غور کرو، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو، ذرا سوچ بچار کرو، تنہائی میں تخلیہ میں ذرا اس بات پر غور و فکر کرو، سوچو، تو تمہارا دل گواہی دے گا ما بصاحبہم من جنہ، تمہارے یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجنون نہیں ہے، جو اتنی عقلی باتیں کر رہے ہیں، اتنے منطقی اور فلسفیانہ انداز میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذکر ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ حضور کا اپنا کلام تو نہیں تھا، اللہ کا کلام ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں اگر کہیں تمہارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ان پر کوئی آسیب کا سایہ ہے یا کوئی جنون کا عارضہ ہو چکا ہے یا بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، تو اولم یتفکروا، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، سوچ بچار سے کام نہیں لیتے؟ آگے سکتا ہے گویا کہ یہاں تھوڑا سا روکا گیا کہ ذرا تخلیہ میں جا کر غور کرو، تمہارا دل یہ اس بات کی گواہی دے گا کہ ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے یہ ساتھی جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی جنون کا عارضہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو آیات ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی اس میں 2 موتوں کا یا 2 قیامتوں کا ذکر ہے۔ ایک موت تو وہ ہے جو انسان پر اس دنیا کی زندگی میں آتی ہے، جسے قیامت صغریٰ بھی کہا گیا، انسان کی اس دنیا کی قیامت، اور ایک موت وہ ہے جو اس پوری کائنات پر آنے والی ہے، قیامت کبریٰ الساعہ، ان دونوں کا ذکر کیا گیا۔ اور ان کے بارے میں ان کا جو طرز عمل تھا کہ بار بار وہ سوال کرتے تھے کہ کب ہوگی وہ قیامت، جس بات سے آپ ہمیں خوفزدہ کر رہے ہیں وہ قیامت ہوگی، اور اس میں تمام لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے گا اور انہیں اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کا جواب دہی کرنی ہوگی، تو کب ہوگی وہ قیامت؟ سورہ قیامہ کی جو ابتدائی آیات ہے وہ اس ضمن میں بہت ہی جامع ہیں۔ وہاں فرمایا گیا اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکیں گے، اس کی ہڈیوں اور پوروں کو درست نہیں کر سکیں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانہ، ہم تو اس کی بھی قدرت رکھتے ہیں کہ ان کی ایک ایک پور کو درست کر دیں، ایک ایک رگ و ریشے کو جو ہے پوری مناسبت کے ساتھ اس کو ایک مکمل شکل میں، انسانی شکل میں دوبارہ لے آئیں۔ بلا قادرین علی نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان اصل میں جو قیامت کا اور آخرت کا، محاسبہ اخروی کا جو انکار کرتا ہے تو کس بنیاد پر؟ وہ اپنی فسق و فجور والی زندگی کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ جو حرام اس کی زندگی میں داخل ہو گیا، اس کی معاش یا معاشرت میں آ چکا ہے، کسی بد عمل کے اوپر اگر وہ عمل پیرا ہو رہا ہے تو اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اور اگلے الفاظ کیا تھے؟ اور یسأل ایان یوم القیامہ، اور بہت شوخی سے سوال یہ کرتا ہے کہ کب ہوگا قیامت کا دن۔ گویا کہ ایک قیامت تو وہ ہے نا کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ انسان کی اپنی موت ہے جو اس کے سر کے اوپر ایک تلوار کی طرح لٹکی ہوئی ہے، جیسا کہ حضور کے الفاظ میں بارہا آپ کو سنا چکا کہ من مات فقط قامت قیامت، جس شخص کی موت واقع ہو گئی اس کی قیامت تو شروع ہو گئی۔ اس کی اور قیامت کے درمیان اب کوئی ہزاروں سال کا یا سینکڑوں سال کا کوئی فصل نہیں ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں آنکھ بند ہوئی ہے تو اب گویا کہ عالم برزخ، اور اس کے بارے میں صحیح احادیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی قبر کو جو ہے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھے کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ عالم برزخ ہے، اور اس کے بعد پھر وہ قیامت شروع ہوگی۔ لہٰذا جس شخص کی اس دنیا میں آنکھ بند ہو گئی، جس پر موت واقع ہو گئی، فقط قامت قیامت، اس کی تو قیامت شروع ہو گئی، اس کا تو گویا کہ جزا و سزا کا معاملہ اس کی ایک ریفلیکشن اس قبر کے اندر، اور وہ جو اب اس کی برزخی زندگی ہے اسی کے اندر شروع ہو چکی ہے۔ باقی یہ کہ اس کائنات کی قیامت کب ہوگی، اس کائنات کی وہ بڑی موت جسے القیامہ یا الساعہ کا نام دیا گیا، اس کے بارے میں انہیں چنتا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ،
اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا دن، جیسے کہ یہاں بھی فرمایا گیا تھا جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی، قل انما علمها عند اللہ، نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جو تمہارا بار بار کا سوال کرنا ہے کہ وہ قیامت کب ہوگی، تو آپ انہیں سنا دیجئے کہ اس کا علم، اس کے واقع ہونے کا وقت جو ہے وہ تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اب آئیے اس رکوع کی آخری آیت کی طرف کہ جس سے آج کا ہمارا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے خود اپنی جان کے بارے میں، نہ کسی نفع کا نہ کسی نقصان کا۔ انسان اگر غور کرے تو اس درجے بے اختیار ہے، اس کا اختیار کہنے کو تو وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں تو ہر شے کا جو ہے میں مختار مطلق ہوں، میرا جو بھی سوچ ہے یا میری جو بھی پلاننگ ہے اس کے راستے میں کوئی شے آڑے نہیں آ سکتی، جبکہ انسان کا اپنا معاملہ کیا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ انسان کی کتنی ہی آرزو اور تمنائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو وہ پورا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو وہ قدرت نہیں دی ہے۔ لیکن یہ کہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہی ہے کہ میں تو مختار مطلق ہوں، میرے ہاتھ میں یہ اختیار ہے، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں وہ بھی کر سکتا ہوں، میں فلاں کو نقصان پہنچا سکتا ہوں، فلاں کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مکالمہ ہوا تھا فرعون نمرود کے ساتھ، وہ آپ کی شاید یادداشت کے اندر فوراً آ گیا ہو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کا مکالمہ ہو رہا تھا تو اس نے بھی کہا تھا انا احیی و امید، تم نے یہ جو کہا کہ میرا خدا تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں موت اور زندگی کا اختیار ہے، تو یہ اختیار تو میرے پاس بھی ہے، اس لیے کہ وہ بھی تو آخر کسی درجے میں خدائی کا دعوے دار تھا یا نہیں تھا۔ انا احیی و امید، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اگرچہ آگے تفسیر قرآن میں موجود نہیں ہے، لیکن ایک روایات ہیں کہ اس نے ایک شخص کو کہ جو بازار میں چل رہا تھا اور جس کی کوئی جرم نہیں تھا، اس کو پکڑا اور اس کی سر گردن جو ہے اس کے سر سے الگ کر دی، دیکھو میں نے اسے مار دیا، یہ موت کا اختیار میرے پاس تھا یا نہیں تھا۔ اور اسی طرح ایک ایسا شخص کہ جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ کل اسے جو ہے پھانسی کی گھاٹ پہ چڑھا دیا جائے گا، اس کو آزاد کر دیا، انا احیی و امید۔ اس پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ سوال کیا تھا، بلکہ وہ جواب ہی سمجھیے کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، اگر تمہارے اندر خدائی کا دعویٰ ہے تو کسی دن اسے مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو، فبہت الذی کفر، تو اس بات پر وہ کافر جو ہے وہ مبہوت ہو کر رہ گیا۔ تو یہ اختیار کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس شخص کو بھی یہ ظلم ہو گیا تھا کہ خدائی اختیارات میرے پاس ہیں۔ تو فرمایا قل انما علمها عند ربی، یہ تو پچھلی آیت ہے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے تو خود اپنے بارے میں یہ اختیار نہیں ہے کہ میں فیصلہ کر سکوں اپنے نفع اور ضرر کا، الا ما شاء اللہ، سوائے وہ کہ جو اللہ چاہے۔ یہ تو اللہ ہی کی مشیت ہے، اللہ ہی کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا اور مجھ پر کوئی مصیبت یا کوئی تکلیف یا کسی مشقت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ جیسا کہ بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں ایک روایت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے بچے اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ یہ دنیا کے تمام انسان اور تمام جنات بھی اگر مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کو منظور نہیں ہوگا۔ اور اس کے بالکل برعکس معاملہ کیا ہے کہ اگر تمام انسان مل کر اور جنات بھی مل کر تمہیں کوئی ضرر پہنچانا چاہیں، کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن حاصل نہیں ہوگا۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو شے بھی واقع ہوتی ہے وہ اللہ کی اذن، اللہ کی اجازت کے بغیر تو واقع نہیں ہوتی۔ تو جہاں تک معاملہ اختیار کا ہے، انسان اس درجے بے اختیار ہے کہ وہ اپنے بارے میں بھی فیصلہ نہیں کر سکتا، بلکہ بالکل اس کے برعکس صورتحال ہے۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ممکن ہے کہ انسان کی دانش میں کوئی شے اس کے لیے بڑی محبوب بھی ہے، بہت پسند بھی ہے، اسے اختیار کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے آرزو مند بھی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ شے اس کے لیے مضرت کا پہلو رکھتی ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ ممکن ہے کسی شے سے تمہیں محبت ہو، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور اس میں تمہارے لیے شر موجود ہو، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور اس کے بالکل برعکس اگر کسی شے کو تم ناپسند کرتے ہو، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل میں ہے کہ وہ شے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ تو انسان کے اختیار کا معاملہ تو یہ ہے کہ حضور سے بھی کہہ دیا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں تو اپنے بارے میں بھی فیصلہ نہیں کر سکتا، اختیار اللہ نے مجھے نہیں دیا کہ کسی نفع یا کسی ضرر کا جو ہے اختیار مجھے حاصل ہو، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، دیکھیے یہ الفاظ بہت ہی خوبصورت ہے، اور اگر کہیں مجھے غیب کا علم ہوتا تو لستکثرت من الخیر، تو ہر خیر اور ہر بھلائی میں اپنے پاس سمیٹ لیتا سے مراد یہ کہ جیسا کہ یہ بھی فرمایا گیا کہ انما انا قاسم واللہ معطی، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دیا میں اسے تقسیم کرنے والا ہوں،
معاذ اللہ کہیں یہ خیال ذہن میں نہ آ جائے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ خود ہی بیٹھ جاتا اور اس کو اپنے مصرف میں لاتا، بلکہ جو شے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس پر گواہ ہے کہ کوئی شے اگر آپ کو ہدیتاً بھی پیش کی جاتی تو اس سے پہلے کہ آپ گھر پہنچتے اس سے پہلے اس کو جو ہے وہ صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ تو اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو لستکثرت من الخیر، تو میں ہر نوع کی خیر اور بھلائی اپنے پاس جمع کر لیتا، اسے سمیٹ لیتا۔ اس کے معنی کیا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، جسے علم غیب، اگرچہ یہ اپنی جگہ ایک بہت ہی بڑا موضوع ہے، بڑی موٹی موٹی کتابیں اور تصانیف اس موضوع کے اوپر ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا یا نہیں تھا، اور اگر تھا تو کتنا تھا، یا یہ کہ کل کا کل علم غیب اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دیا تھا۔ اب یہ اس قسم کے تمام مسائل ہیں کہ جن میں الجھاؤ رکھو اپنی امت کو اور مسلمانوں کو، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہوئے، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ، جسے آپ کہیے کہ بالکل اسی طرح جس طرح کہ انسان جو ہے باہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے، یہ علماء کا معاملہ ہو جائے تو یہ بات بہرحال کسی درجے میں بھی درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی علم غیب تو کل کا کل اللہ کے پاس ہے، عالم الغیب والشہادہ، بارہا قرآن حکیم میں آیا کہ ہر غیب اور ہر حاضر کا کل علم رکھنے والی صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور اس کے علم کی جو ہے ظاہر ہے کہ کوئی نسبت، مخلوقات کو جو علم دیا گیا ہے اس کے ساتھ کوئی نسبت و تناسب ہے ہی نہیں۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ لامحدود ہیں، اس کا آپ کوئی تصور کر ہی نہیں سکتے، خواہ وہ مشیت ہو، خواہ ارادہ ہو، خواہ علم ہو، خواہ وجود ہو، اور مخلوقات میں سے خواہ کسی کے پاس کتنی ہی صلاحیتیں کیوں نہ ہوں، وہ تمام کی تمام محدود ہیں، وہ تمام کی تمام اس کی ذات کی طرح عارضی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود بھی ہیں، قدیم بھی ہیں، اور اس کی ذاتی بھی ہیں۔ تو اس حوالے سے علم غیب کا معاملہ یہ ہے کہ کل علم غیب اللہ کے پاس ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نبیوں اور رسولوں کو علم غیب میں سے ایک حصہ دیا جاتا ہے۔ سورہ جن کی ایک آیت ہے، وہ خاص طور پر میں نے نوٹ کی تھی، آیت نمبر 26 اور 27، کہ جس میں اس حقیقت کو واشگاف کیا گیا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، الغیب کا علم رکھنے والا تو صرف وہ ہے، اللہ کی ذات ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور اپنے اس غیب کا علم وہ عطا نہیں کرتا، ظاہر نہیں کرتا کسی پر بھی، الا من ارتضی من رسول، مگر سوائے اس کے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پسند فرما لے رسولوں کے ذمن میں۔ معلوم ہوا کہ علم غیب میں سے کتنا حصہ کس رسول کو دیا جانا یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم غیب حاصل تھا اس کا پیمانہ ہم مقرر نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ کی دین تھی۔ اس علم کا کیا ٹھکانہ ہوگا کہ حضور کو جو ہے راتوں رات سفر کرایا گیا اور بیت المقدس بھی پہنچے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے 7 آسمان کی حضور نے سیر کی ہے۔ یہ تمام کے تمام غیبی حقائق تھے جو آشکار کیے گئے۔ اور پھر یہ کہ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، سورہ نجم کے اندر ذکر موجود ہے، وہ سدرۃ المنتہا جو ہے وہاں تک حضور پہنچے۔ یہ تمام غیبی حقائق تھے، یہ اس عالم کی سیر کرائی گئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو تمام لوگوں کے لیے علم غیب کی شے ہے۔ تو الا من ارتضی من رسول، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کے بارے میں پسند فرماتا ہے، اور گویا کہ جتنا علم چاہتا ہے علم غیب میں سے وہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر کہیں ہم اس مغالطے کے اندر مبتلا ہو گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا ہی علم غیب حاصل تھا کہ جتنا اللہ کو ہے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو گویا کہ پھر شرک کی انتہا ہے۔ اس لیے کہ یہ آیہ مبارکہ جو اس بات کے اوپر سب سے بڑی دلیل ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کل غیب کا عالم جاننے والا صرف اللہ کی ذات ہے، اور وہ اس پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے جتنا عطا فرما دیتا ہے۔ تو وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر کہیں میں غیب کا علم رکھتا تو میں ہر قسم کا خیر جو ہے وہ جمع کر لیتا، بہت سی بلائیاں سمیٹ لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اب یہاں فوری طور پر طائف کا جو حضور کا سفر تھا، حضور نے اپنی جو پلاننگ کی تھی، تو آپ نے جب دیکھ لیا، یہ مشاہدہ کر لیا کہ اب مکہ کے رہنے والے جو ہیں ان کے سامنے تو اتمام حجت ہو چکا ہے، اس دعوت، اس توحید کا پیغام جو ہے پوری طرح ان پر آشکار ہو چکا، گویا کہ اب ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ اس وقت تک 100 یا 120 کے قریب جو افراد وہاں اس مکے کی بستی میں سے نکلے تھے حضور پر ایمان لانے والے، اس کے بعد اب کہیں کوئی ایمان کی رمق باقی نہیں۔ تو حضور نے اپنی پلاننگ کے تحت جو ہے، اگرچہ اس میں یقیناً اس بات کو جو ہے آپ بالکل نظر انداز نہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ حضور نے اپنے طور پر جو سوچا اس کے مطابق حضور نے طائف کا سفر کیا۔ خیال یہ تھا کہ شاید وہاں کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو میری اس دعوت پر، ظاہر ہے کہ حضور کی اپنی دعوت کیا تھی؟ اللہ کی دعوت تھی، دعوت توحید تھی، اس پر لبیک کہتے ایمان لے آتے۔ اور وہاں جو کچھ ہوا، اور واقعہ یہ ہے کہ حضور کی زندگی کا سخت ترین دن وہ تھا۔
حالانکہ غزوہ احد کے موقع پر بھی حضور زخمی ہوئے ہیں، آپ پر بے ہوشی بھی طاری ہوئی ہے، آپ کا چہرہ مبارک جو ہے وہ خون سے رنگین بھی ہوا ہے، تمام حقائق آپ کے علم میں ہیں، اور اس موقع پر آپ کی زبان پر سے وہ الفاظ بھی جو ہیں وہ نکلے ہیں کہ کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ رسولہ بالدم، اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے راہیاب کرے گا کہ جس نے اپنے رسول کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیا۔ یہ تمام معاملات جو ہے غزوہ احد کے موقع پر ہوئے تھے۔ صحابہ کرام نے اپنے جسموں کو حضور کے جسم کے لیے ڈھال بنایا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ حضور پر وار پڑے ہیں۔ آپ کا چہرہ مبارک جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک تلوار کا وار پڑا اور آپ کی یہ رخسار کی ہڈی کو پیوست کرتے ہوئے تلوار کی دھار اندر چلی گئی اور آپ کا پورا چہرہ جو ہے خون سے رنگین ہو گیا۔ یہ سب کچھ ہوا، لیکن یہ کہ اس میں اگر ہم یہ سمجھے کہ حضور کو جو یہاں فرمایا گیا کہ وما مسنی السوء، اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو نہ میں یہ فیصلہ کرتا، نہ مجھ پر وہ دن آتا، نہ میری یہ کیفیت ہوتی اور کوئی تکلیف مجھے نہ پہنچتی۔ جبکہ یہ کہ عالم واقعہ یہ ہے غزوہ احد کے موقع پر جو کچھ ہوا، اور پھر یہ کہ حضور سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ سوال کیا تھا، اس لیے کہ ان کے ہوش میں غزوہ احد کے اس دن سے زیادہ سخت حضور کی زندگی کا کوئی دن تھا ہی نہیں، اس لیے کہ جب کہ حضور نے طائف کا سفر کیا تو حضرت عائشہ کی عمر کیا ہوگی؟ بالکل ہی بچپنا، ان کے ہوش سے پہلے کی بات۔ لیکن یہ کہ غزوہ احد کا جو معاملہ تھا وہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہوا ہے، اور حضور زخمی حالت میں گھر بھی تشریف لائے، تمام چیزیں ان کی نگاہوں کے سامنے تھیں۔ تو اس پر انہوں نے حضور سے سوال کیا کہ حضور آپ پر یہ غزوہ آج کے دن سے زیادہ سخت غالباً کوئی دن نہیں گزرا، تو حضور نے فرمایا نہیں، طائف سے واپسی کا جو سفر تھا وہ دن مجھ پر اس دن سے بھی کہیں بھاری تھا، اس لیے کہ اس موقع پر تو یہ ہوا نا کہ تلوار کا وال پڑا اور خون کا فوارہ بہا، لیکن یہ کہ وہ تکلیف کے جو پتھروں کی وجہ سے آئی، جس طرح پتھر تاک تاک کے مارے گئے ہیں، آپ کا جسم مبارک جو ہے وہ لہو لہان ہوا پتھروں کی چوٹ کی وجہ سے۔ جو شارپ ایج کا جو کٹ ہوتا ہے اس کا بعض اوقات انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا، کوئی شخص کام کر رہا ہے اسے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب وہ خون زمین کے اوپر گرتا ہوا دیکھتا ہے کہ شاید مجھے کہیں چوٹ لگ گئی، اس لیے کہ کوئی تیز دھار شے تھی کہ جس نے اس کی جلد کو کاٹ دیا، خون نکلنے لگا، اس کو تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوا۔ لیکن جسے آپ کہیے کہ کسی شے کو چوٹ ماری جائے اور چوٹ کی وجہ سے وہ سکن پھٹ جائے، یہ وہ شارپ ایج نہیں ہے بلکہ پتھروں کی لگی ہوئی چوٹ ہے، اس کی جو تکلیف ہوگی اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین میں بھی وہ جو رجم کی سزا جو دی گئی ہے تو وہ بہت ہی خوفناک سزا ہے، جس کے بارے میں ہمارے ہاں یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ تو بڑی وحشیانہ سزا ہے کہ جو اسلام نے دی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جبکہ یہ کہ یہ وہ سزائیں ہیں کہ جو اگر کسی ایک شخص کو بھی دے دی جائے تو پھر یہ کہ وہاں اس علاقے میں اس بستی میں اس جرم کا اعادہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ یہ شادی شدہ زانی کی جو سزا دی گئی اور صرف اس کی جان لینا ہی نہیں، جان تو بڑے آرام سے نہیں جا سکتی ہے، جس طرح سر قلم کر دیا گیا یا ذبح کر دیا گیا اس میں زیادہ تکلیف نہیں ہے۔ ذبح کرنے میں کیا تکلیف ہے کہ جو صرف زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ چھری گلے کے اوپر چلی ہے اور اس کے بعد خون بہنے لگا، خون اتنا بہہ گیا کہ انسان کے اوپر جو ہے وہ ایک جسے آپ کہیے مدہوشی طاری ہو گئی، پھر بے ہوش ہو گیا، اسی کے اندر اس کا جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ لیکن یہ معاملہ کہ پتھر مار مار کے ہلاک کرنا یہ تو واقعتاً بہت ہی جسے آپ کہیے عبرتناک سزا ہے، اگرچہ وحشیانہ سزا کے الفاظ ہمارے ہاں استعمال کیے گئے تھے، معاذ اللہ وہ بات نہیں، بلکہ یہ کہ عبرتناک سزا قرآن خود کہتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہو، پھر آئندہ اس جرم کا اعادہ کوئی شخص نہ کرے۔ تو یہ جو ہے معاملہ اس میں کہ جس میں انسان کے اوپر وہ پتھر لگے کہ جس کی وجہ سے خون رسنے لگے، یہ بہت ہی تکلیف والی بات ہے۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ اس راہ حق میں جو مجھ پر مصیبتیں آئی ہیں تو عائشہ تمہارے نزدیک تو شاید یہی آج غزوہ احد کا دن ہی شاید سب سے سخت ہو، جبکہ طائف میں جو مجھ پر بیتی تھی اس کے واپسی کا جو سفر تھا وہ مجھ پر سخت ترین دن تھا کہ جس میں وہ تکلیف جو تھی اپنی انتہا کو تھی۔ تو وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر مجھے کوئی غیب کا علم ہوتا تو میں ہر نوع کی خیر اور بھلائی کو سمیٹ لیتا، جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، بلکہ میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں تو خبردار کرنے والا ہوں، مجھے اللہ نے اختیار نہیں دیا، مجھے یہ اختیار بھی نہیں کہ جسے چاہوں میں تم میں سے ہدایت کے رستے پر لے آؤں، مجھے اپنے بارے میں اختیار نہیں ہے کسی مضرت کا یا کسی نفع کا، تو میں تمہارے بارے میں کیسا فیصلہ کر سکتا ہوں۔ یہاں میں نے خاص طور پر بخاری کی 2 احادیث نوٹ کی تھی، اس لیے کہ آج کل بھی اور آج سے پہلے بھی ہمیشہ سے جسے اوکلٹ سائنسز کہا جاتا ہے، سفلی علوم، جس کے اندر کہانت بھی ہے، بہت سے کاہن ہیں کہ جو مستقبل کے بارے میں پیشین گوئیاں کر رہے ہیں، منجم بھی ہے، وہ نجوم پرست کہہ لیجئے، اگرچہ کہنے کو تو نجوم پرست کا معاملہ جو ہے خاص ایک طبقے کے اوپر صادق آتا ہے جنہوں نے ستاروں کی پرستش کی ہو، لیکن یہ کہ منجم وہ ہے کہ جو ستاروں کی چالیں دیکھ کر آپ کی زندگی کے ذائچے بنا رہا ہے، مستقبل کے بارے میں آپ کو خبردار کر رہا ہے، متنبع کر رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق علم غیب سے ہے،
اور جو شخص بھی اس کا مدعی ہے، اگرچہ شیطان کو اعلی کار بنایا جاتا ہے، قرآن اس پر گواہ ہے کہ وہ جو مستقبل کی خبریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہیں تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ آسمان پر جا کر ان کو اچک لے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ شہاب ثاقب جو ہے ان کے عقب میں پھینکتا ہے اور ان کو وہاں سے جو ہے جسے آپ کہیے کہ دوڑا دیا جاتا ہے، بھگا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ لیکن شیطانوں کو اعلی کار بنا کر جو ہے کچھ وہ غیب کی مستقبل کی باتیں ہیں، اور جسے آپ کہیے کہ اس میں پریڈکشنز کرنا اور اس کے بارے میں مختلف قسم کی جو ہمارے ہاں معاشرے کے اندر بھی عام ہیں، حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی کسی کاہن اور منجم کی تصدیق کی اور اس کی باتوں کو صحیح جانا، اس نے اس دین کو رد کر دیا کہ جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں۔ گویا کہ دین اسلام پر وہ شخص نہیں ہے کہ جو کہیں کیا ہے کسی پامسٹ کے پاس اور کسی منجم کے پاس اور اپنی زندگی کے بارے میں جو ہے حقائق معلوم کرنے اور ان پر یقین بھی رکھتا ہے کہ اس نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے اور اسی طرح ہوگا۔ تو یہ دو احادیث ہیں جس میں ایک میں الفاظ یہ ہیں کہ اس کی 40 روز تک اس شخص کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی کہ جس کا معاملہ یہ ہے کہ جس نے کسی پیشن گوئی کرنے والے، کسی منجم یا کسی بھی جسے آپ کہیے کہ دست شناسی کرنے والے کی باتوں کو صحیح مانا اور اس پر یقین رکھا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اس نے اس رستے کا، اس دین کا انکار کر دیا کہ جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، یعنی دین اسلام میں وہ شخص نہیں ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں جیسا کہ آپ کا علم ہے بہت سے لوگوں کا شوق ہی یہ ہے کہ وہ جگہ جگہ جا کر اپنے مستقبل کے ذائقے بنواتے ہیں۔ پھر یہ کہ ہر جو آپ کا میگزین آتا ہے گھروں کے اندر، خواہ وہ نوائے وقت ہو، اس کے اندر ایک پورا کالم موجود ہے اور بڑے غور و خوض سے اور بڑے شوق سے اس کو پڑھا جاتا ہے، اور اس میں وہ لوگ کہ جو یہ کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی ظاہر ہے کہ آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ احادیث اس درجہ جو ہیں اس میں بالکل واضح ہیں کہ جہاں کہیں کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں کہ جن کا تعلق علم غیب سے ہے، اگر کوئی انسانوں میں سے دعویٰ کرے اور دوسرے لوگ اس پر ایمان لے آئے یا اس کی باتوں کو صحیح سمجھے کہ اس کی تصدیق کرے، تو حضور نے فرمایا کہ اس کا پھر اس دین سے کوئی تعلق نہیں کہ جو میں دے کر بھیجا گیا۔ اور پھر دوسری حدیث میں کہ اس کی 40 روز تک کی کوئی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تو وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، حضور کا معاملہ یہ ہے غیب کے بارے میں کہ فرما دیا گیا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنی جان کے بارے میں بھی کوئی اختیار نہیں دیا گیا کسی نفع یا کسی ضرر کا، اور اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو میں ہر نوع کا خیر سمیٹ لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یقیناً میں تو نذیر اور بشیر ہوں، خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والی قوم ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اب یہاں سے 24واں اور آخری رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وہی ہے اللہ کہ جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک جان سے، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کا زوج بنایا۔ دیکھیں شروع میں جو ہے وہ جمع کا صیغہ، هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم، اسی اللہ نے تم سب کو پیدا کیا۔ دراحال کہ ہمیں معلوم ہے تخلیق اول جو ہوئی تھی، جو سب سے پہلی تخلیق ہوئی حضرت آدم علیہ السلام، اس ضمن میں تو سورہ نساء کی سب سے پہلی آیت میں بھی یہی الفاظ ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اسی میں سے، اسی نوع میں سے ان کا جوڑا ان کے لیے بیوی کا بنا دینا، یہ تو ابتدائی تخلیق ہوئی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اصول قائم کر دیا کہ اب آگے جو بھی انسان کی نسل ہے وہ اس خاص طریقے سے آگے چلے گی کہ جس میں معاملہ جو ہے اس ملاپ کا ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ اس کے نتیجے میں انسانی وجود جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ تو وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اسی نے تم سب کو پیدا کیا ہے ایک نفس واحد سے، ایک جان سے، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے بنا دیا اس کے زوج کو، اس کی بیوی کو، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، یہاں خاص طور پر الفاظ نوٹ کیجئے، تاکہ وہ اس کی طرف سکون اور آرام پکڑے۔ گویا کہ یہ دو چیزیں ہیں کہ جس کا ذکر قرآن حکیم میں بہت سی جگہوں پر کہا گیا، اس بات کا ذکر کیا گیا۔ تو ایک تو یہ کہ نسل انسانی آگے بڑھ رہی ہے، اسی کے ذریعے تم اولاد حاصل کر رہے ہو، اور دوسری یہ کہ مرد اور عورت کے لیے ایک دوسرے کے اندر جو ایک سکون کا معاملہ رکھ دیا گیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، قرآن میں بہت سی جگہوں پر ہے یہ بات کہ تاکہ تم سکون اور اطمینان حاصل کر سکو، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ آرام پکڑ سکے اس کی طرف، تاکہ وہ سکون حاصل کر سکے۔ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا، اب وہ جو خاص اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو بھی ولادت انسانی کا تعلق رکھا ہے اس کا ذکر کیا گیا کہ جب اس مرد نے اس عورت کے ساتھ اس تعلق کو استوار کر لیا، ظاہر ہے کہ یہاں ہر عورت تو مراد نہیں ہے، کہ جو اس کی منکوحہ ہے، جو اس کے زوج میں آ گئی، حملت حملا خفیفا، تو اس کو ایک ہلکا سا خفیف، ظاہر ہے کہ شروع میں کے جو ابتدائی ایام ہوتے ہیں اس کے اندر تو معاملہ بہت ہی خفیف ہوتا ہے، بسا اوقات جو ہے وہ تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ معاملہ جو ہے پریگننسی کا ہو چکا ہے یا حمل کا ہو چکا ہے، وہ تو پھر آپ کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں
تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں جی وہ پازیٹیو آ گیا، اب وہ معاملہ جو ہے وہ پازیٹیو ہو چکا ہے، حمل ٹھہر چکا ہے۔ حملت حملا خفیفا، تو وہ بہت ہی خفیف سا حمل جو ہے اس کو ٹھہر گیا، اور وہ حمل کے ساتھ جو ہے وہ چلتی رہی، فمرت بھی، اور اسی کے ساتھ وہ چلتی پھرتی رہی۔ ظاہر ہے کہ اس میں گھر کے جو بھی کام کاج ہیں، گھر کے اور جو معاملات ہیں، اس کے اندر کہیں کوئی دخل نہیں پڑتا۔ شروع کے ایام تو ایسے ہوتے ہیں۔ فلما اسقلت، لیکن جب وہ بوجھ جو ہے خوب اچھی طرح وہ بوجھل ہو گئی، دعوا اللہ ربہما، تو ان دونوں نے اپنے رب سے دعا کی، لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ اب یہ دعا وہ ہے کہ جو ہر شخص کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ 100 قسم کے اندیشے ہوتے ہیں، یہ معاملہ اپنے آخر تک پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا، ولادت تک پہنچ، درمیان ہی میں کتنے ہی کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی ابارشن ہو گئی ہے، کسی اور اعتبار سے معاملہ خراب ہو گیا۔ پھر یہ کہ فرض کیجیے ولادت بھی ہو گئی، تو اب جو اولاد ہو رہی ہے وہ جسمانی اعتبار سے بھی متوازن ہے یا نہیں؟ اخبارات میں بہت سی آپ نے خبریں بھی پڑھی ہوں گی، اور بہت سی جو ہیں وہ تصویریں بھی دیکھی ہوں گی، عجیب الخلقت بچے کی ولادت۔ تو اب یہ تمام قسم کے جو ہے وہ چانسز موجود ہوتے ہیں، اور بظاہر جسمانی اعضاء کے اعتبار سے متناسب ہو بھی، سب کچھ ٹھیک ہو، لیکن ممکن ہے کہ ذہنی طور پر وہ پیچھے رہ جائے، اور اس قسم کے کیسز بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت موجود ہیں۔ یہ تمام انسان کو خدشات اور لاحقیت جو ہیں یہ لاحق رہتے ہیں، ان کے اندر انسان مبتلا رہتا ہے۔ لہٰذا عموماً ہوتا کیا ہے کہ دونوں جو ہے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، دعوا اللہ ربہما، وہ دونوں اللہ کے حضور دعا گو ہوئے، لئن آتیتنا صالحا، کہ اے پروردگار اگر تو نے ہمیں صالح عطا فرمائی۔ اب یہاں خاص طور پر میں ذکر کروں گا، صالح اصل میں کہتے ہیں تمام صلاحیتیں لیے ہوئے۔ عمل صالح بھی وہ ہے کہ جو گویا کہ اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے، انسان کو اٹھانے کی صلاحیت، اور عمل صالح وہ کہ جو آخرت میں نتیجہ انگیز ہوگا، اور آخرت میں تمہیں اس کا بہترین ریوارڈ ملے گا۔ اسی طرح صالح وہ شے کہ جس کے اندر جملہ صلاحیتیں موجود ہوں، لہذا ترجمہ کیا یہاں بھی کیا گیا بھلا چنگا، جسمانی اعتبار سے نوک پلک جو ہے بالکل صحیح ہے، اور پھر صرف جسمانی ہی نہیں بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ذہنی اعتبار سے بھی بعض اوقات جو ہے بہت سے ڈیفیکٹس رہ جاتے ہیں، ڈیولپمنٹ کے اندر رہ جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو بھی اگر آپ سامنے رکھیں تو صالح اولاد وہ ہوگی جو ابھی بالکل بچہ ہے، ابھی اس نے تو کوئی عمل کیا ہی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ دعا کے اندر آپ اس کو بھی شامل کریں گے کہ آئندہ زندگی میں وہ نیکوکار ہو، وہ ایمان والا ہو، اللہ تعالیٰ اسے صحت عطا فرمائے اور صالح اور نیک اعمال کرنے والا ہو۔ لیکن یہاں جو دعا کی جا رہی ہے وہ بھلا چنگیا کے مفہوم میں ہے کہ جو بالکل صحیح ہو، جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ لئن آتیتنا صالحا، کہ اے پروردگار اگر تو ہمیں کوئی بھلا چنگا صحت مند بچہ عطا فرمائے گا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم یقیناً تیرے شکر گزار بندوں میں سے بن جائیں گے۔ اس لیے کہ انسان کوئی بھی معصوم من الخطا نہیں ہے، اور انسان جب دعا کرتا ہے تو گویا کہ اس کے اندر بین السطور یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ میری زندگی میں جو جو عیب ہے، کوئی بدی ہے، کوئی برائی ہے، کسی اعتبار سے بھی کوئی خامی اور کوئی کوتاہی ہے، تو اے پروردگار میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ اس کا اعادہ نہیں کروں گا۔ یہ توبہ کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا یہاں بھی فرمایا گیا کہ اگر تو نے ہمیں صحت مند اور بھلی چنگی اولاد عطا فرما دی تو لنکونن من الشاکرین، تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار بندے بن کر رہیں گے۔ گویا کہ اس بات کو تیری طرف سے ایک بہت بڑا انعام اور احسان سمجھیں گے، اور آئندہ زندگی جو ہے تیری شکر گزاری کے اندر بسر کریں گے۔ فلما آتاہما صالحا، اب جب وہ پورا پروسیس اپنے اینڈ کو پہنچ گیا، ولادت بھی ہو گئی، اور بچہ جو ہے فرض کیجئے کہ انہوں نے بیٹے کی دعا کی تھی، وہ بیٹا بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، اور بالکل بھلا چنگا بھی ہے، جسمانی اعتبار سے بھی کوئی اس کے اندر عیب یا کوئی جو ہے نقص موجود نہیں ہے، اور پھر یہ کہ ڈاکٹر نے تصدیق کر دی کہ ہاں اس کی ریفلیکسز بھی اور جو اس کا نروس سسٹم ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو فلما آتاہما صالحا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم ان کو دے دیا جاتا ہے ایک صالح اور بالکل بھلا چنگا صحت مند اولاد، جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما۔ اب دیکھیں یو ٹرن ہے جو انسان لیتا ہے، اور ممکن ہے کہ ایسے واقعات آپ کو اپنے معاشرے کے اندر نظر آ جائیں کہ دعائیں تو ابتداءً اللہ سے کی تھی، لیکن اس کے بعد جب اولاد ہوگی تو منسوب کر دیا کہ میں تو فلاں استھان پر گئی تھی، میں نے تو فلاں دربار میں حاضری دی تھی، میں نے تو فلاں پیر کی جو ہے وہ خدمت کی تھی، فلاں کوئی نذرانہ چڑھایا تھا، فلاں کی میں نے منت مانگی تھی، جس کے نتیجے میں مجھے یہ شے حاصل ہوگی۔ بالکل جو سائیکالوجی آج سے 1450 برس پہلے تھی وہ آج بھی موجود ہے، اور آج بھی اس قسم کے واقعات آپ کو اکثر مل جاتے ہیں۔ لیکن جب تک وہ معاملہ نہیں ہو پاتا، اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ اس کے لیے بھی، اس پروسیس تک پہنچنے کے لیے بھی کسی کو اولاد نہیں ہو رہی، تو اولاد کے لیے جو ہے جگہ جگہ درباروں میں پیروں کی خدمت میں اور فلاں جھاڑو دی جا رہی ہے، فلاں کیا جا رہا ہے، یہ تمام خرافات آج بھی موجود ہیں۔ لیکن یہ کہ دل سے آواز انسان کی، جیسا کہ توحید پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انسان جب کسی مصیبت میں، کسی مشقت اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے اپنا کوئی شریک یاد نہیں آتا جسے اللہ کے ساتھ اس نے خدا بنا رکھا ہے، کوئی دیوی، کوئی دیوتا، کوئی لات، عزا، منات، کوئی یاد نہیں آتی، صرف اللہ کو پکارتا ہے۔
لہذا جب تک یہ آزمائش تھی انہوں نے اللہ کو پکارا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں سے انہیں نکال دیا تو جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو اب جو ہے اللہ نے جو انہیں عطا کی تھی اس میں اللہ کے اور شریک بھی قائم کر دیے. یہ تو فلاں دیوی کی کرپا ہے، فلاں کی نظر کرم ہو گئی، فلاں استھان، فلاں قبر والے کی جو ہے اس کی میں نے منت کی تھی اور اس کا یہ کیا تھا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اولاد جو ہے بالکل صحیح بھلی چنگی عطا فرما دی. ہمارے ہاں آپ نے سنا ہوگا اکثر و بیشتر 18 کا مرض ہے یا فلاں مرض ہے، بچہ ہوا ہے اور اس کے بعد 2-3 مہینوں کے اندر فوت ہو گیا، اور آپ ذرا دیکھیے کہ اس کے بعد پھر وہ کہاں کہاں جا جا کر حاضریاں نہیں دی جاتی، کہاں کہاں جا کر استھانوں پر جو ہے نظریں نہیں مانی جاتی. اور پھر اگر اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو اب وہ شیطان جو ہے اسے گویا کہ اسی رستے پر پڑا دیتا ہے کہ ہاں جی یہ تو اصل میں فلاں کی وجہ سے ہو گیا، فلاں نظر میری پوری ہوئی ہے جس کے نتیجے میں اللہ نے عطا فرمایا. تو جو معاملہ نفسیات کا آج سے 1400-1450 برس پہلے تھا آج بھی وہی کا وہی ہے. تو یہ آیات خاص طور پر میں نے نوٹ کیا تھا، ہماری تمام تقریباً تفاسیر نے اس ضمن میں، خاص طور پر ابن کثیر کا میں حوالہ دوں گا، کہ انہوں نے اس پوری آیت کو جو ہے حضرت آدم حضرت حوا کی طرف منسوب کیا ہے بعض روایات کی روح سے، اگرچہ اس کے بعد انہوں نے انکار کیا ہے کہ ان روایتوں کے اندر علت بھی ہے اور ان کے اندر فلاں چیزیں بھی غلط ہیں، وہ ضعف بھی ہے، اس کے اندر بہت سی اسرائیلی روایات شامل ہو چکی. اور وہ جو روایات ہیں ان کا خلاصہ کیا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کے ہاں جو ہے اولاد نہیں بچتی تھی، زندہ نہیں رہتی تھی، ہوا ہے اور اس کے بعد فوت ہو گئی. اس کے بعد پھر ایک دن شیطان آیا، بالکل وہی معاملہ جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ فوسوس الیہم الشیطان، کہ شیطان نے آ کر وسوسہ اندازی کی تھی اور جس کے نتیجے میں وہ جنت کا وہ پھل انہوں نے کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا. اسی کا ایک ریپلیکا گویا کہ اس دنیا میں بھی انہوں نے اس اسرائیلی روایات کے اندر موجود ہے کہ شیطان گیا حضرت حوا کے پاس اور جا کر کہا کہ یہ تم اصل میں اپنے بچوں کے نام عبداللہ رکھ دیتی ہو، عبد الرحمن رکھ دیتی ہو، اس طرح کے نام رکھ دیتی ہو، تو اس وجہ سے ان میں سے کوئی اب جو ہے زندہ نہیں بچتا، اس کا نام رکھو عبد الحارث. اب یہ میں صرف روایت اس لیے سنا رہا ہوں کہ تقریباً تمام تفاسیر کے اندر موجود ہے، لیکن تمام تفاسیر نے اس کے بعد اس کی کسی درجے میں نفی کی ہے کہ یہ چیز جو ہے کسی درجے میں بھی حضرت آدم اور حضرت حوا کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کام وہ کر سکتے ہیں. اگرچہ یہ غلطی اور خطا کا معاملہ جس کا قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کہ اس درخت کا پھل کھا لیا تھا جس کے نتیجے میں جو ہے وہ خلعت جنت کی جو ایک خاص خلعت تھی وہ ان سے سلب کر لی گئی اور انہیں اوریانی لاحق ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ پورا ایک پروسیس کے اس زمین میں بھیج دیے گئے. لیکن یہ دوسری جو اسرائیلی روایات کے ذریعے جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور یہ ترمذی شریف میں بھی کسی روایت کے اعتبار سے یہ حدیث جو ہے کہ جسے آپ کہیے ضعف روایت کے ساتھ موجود ہے، لیکن یہ کہ ان کا پھر وہ شیطان جب آیا حوا کے پاس اور آ کر کہا کہ یہ تمہارا اصل میں اس لیے ہوتا ہے کہ تم ان کے نام ہی رکھ دیتے ہو، اگر تم اپنے آئندہ ہونے والے بیٹا اس کا نام عبد الحارث رکھو گی تو وہ زندہ رہے گا. اس کے بعد اس روایت میں کیا ہے کہ حوا نے کوشش کر کے آدم کو بھی قائل کر لیا اس بات کا. اب دیکھیے یہ خاص طور پر جو ہمارے ہاں یہ عیسائیت ہے، ان کے ہاں عورت جو ہے وہ اصل میں گناہ کی جڑ ہے. وہ پہلا جو جرم ہوا تھا اسے بھی وہ منسوب عورت کی طرف کرتے ہیں، ایو جو ہے وہ اسی سے، ایول اسی سے نکال دیا. حضرت ایو جو ہے حضرت حوا کے لیے، اور ایول کا لفظ جو ہے وہ وہیں سے لے کر ان کا گناہ، گویا کہ گناہوں کی پورٹ ہے، گناہوں کی سراپا گناہ یہ عورت کی طرف جو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں وہی انہوں نے یہاں کام لیا کہ حضرت حوا نے جو ہے حضرت آدم کو بھی جو اگرچہ شیطان نے آ کر صرف وسوسہ اندازی حضرت حوا کو کی تھی، لیکن حضرت حوا نے حضرت آدم کو بھی گویا کہ پھسلا لیا اور ان کو بھی قائل کر لیا کہ ہاں یہ بات ہونی چاہیے اور ہم اپنے بچوں کا نام جو ہے عبد الحارث رکھے. حارث کیا ہے؟ حارث اصل میں ابلیس کا اپنا نام تھا اور وہ فرشتوں کی جماعت کے اندر حارث کے نام سے پہچانا جاتا تھا. اگرچہ عزازیل کے الفاظ بھی بعض احادیث میں ملتے ہیں اسی ابلیس کا اپنا نام جو ہے ابلیس نہیں ہے. ابلیس جو ہے وہ اصل میں اس کا صفاتی نام ہے. ابلس یبلس آتا ہے کسی شے کے مایوس ہو جانے کے لیے. ابلیس وہ کہ جو بالکل مایوس ہو چکا اللہ کی رحمت سے، جسے اللہ نے اپنی رحمت سے بالکل راندہ درگاہ ہو چکا ہے، وہ ابلیس ہے. لیکن یہ کہ بعض روایات میں اس کے نام عزازیل بھی ہیں. اسی طرح اس کا ایک نام جو ہے حارث بھی ہے. تو اس نے کہا کہ عبد الحارث اپنا نام، اس کا نام رکھو گے تو وہ زندہ رہے گا. اب یہ واقعہ جو ہے انہوں نے تفسیر ابن کثیر نے بھی اور دوسری بہت سی روایت، بہت سی تفاسیر نے اس کو اس کے ساتھ منسوب کیا، لیکن وہ صرف اس اصلاح کے لیے کہ اگر انسان جو ہے کہیں کسی ایسی تفسیر میں اس واقعے کا ذکر پڑھے کہ جس میں اس کی نگیشن نہ ہو. یہ کرنے کے بعد انہوں نے ترمذی کی اس روایت کی بھی نفی کر دی کہ اس کے اندر بہت سے اعتبارات سے جو ہے ضعف موجود ہے اور اس کے اندر بہت سی علتیں موجود ہیں. اور پھر یہ کہ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم اپنے نبی اور ان کے لیے جو ہے یہ اس بات کا تصور نہیں کر سکتے کہ وہ اس شرک کے اندر مبتلا ہوں گے معاذ اللہ، کہ عبد الحارث گویا کہ ابلیس کا بندہ، حارث جو ابلیس کا نام تھا اس کا بندہ.
تو یہ آیت کے جس کا بھی میں نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ روایات میں اس کو منسوب اس واقعے کی طرف کیا گیا، واللہ عالم، وہی بات کہ اس میں کہیں کوئی تصدیق نظر نہیں آ رہی، اور تقریباً تمام تفاسیر نے اس کی نفی کی ہے۔ تو لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اے پروردگار اگر تو ہمیں صحت مند اور صالح اور بھلی چنگی اولاد عطا فرمائے گا تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ فلما آتاہما صالحا، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی مراد پوری کر دی، ان کی دعا جو ہے قبول فرما لیا، انہیں وہ بچہ جو ہے حاصل ہو گیا جو بھلا چنگا بھی تھا، صحت مند بھی تھا، جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، تو اب پھر یہ کہ اس کے لیے انہوں نے جو ہم نے انہیں عطا کیا تھا اس میں اور بہت سے شریک ٹھہرا لیے، یہ کہ فلاں کی نظر کرم ہوئی ہے، فلاں کی کرپا سے ہوا ہے۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے ان تمام باتوں سے کہ جو اللہ کے ساتھ یہ شرک کر رہے ہیں۔ یہ تو انسان کے اپنے ذہن کی نجاست ہے نا، باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر تو وہ کسی اعتبار سے بھی وہ نہیں ہے کہ اس کو کہیں کوئی ضعف لاحق ہو، اور اس نے کہیں اپنے خدائی اختیارات اپنی مخلوقات میں سے کسی کے دے دیے ہوں، خواہ وہ کسی فرشتے کا معاملہ ہو، خواہ کسی نبی اور رسول کا معاملہ ہو، خواہ کسی ولی اللہ کا معاملہ ہو۔ وہ علم غیب کی بات بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جتنا عطا فرما دیتا ہے اپنے رسولوں کے اندر، لیکن یہ کہ ان تمام چیزوں کو اگر انسان نے کسی مخلوق کے اندر کنسنٹریٹ کر لیا، فوکس کر لیا، تو یہی ہے کہ جو بدترین شرک ہے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا یہ لوگ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو کہ جو لا یخلق شیئا، جو کوئی شے پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، دراحال ہے کہ وہ خود مخلوق ہیں۔ دیکھیں شرک کی جتنی شکلیں بھی موجود تھی، بت پرستی ہے، جو بت وہاں ان کے سامنے استھان میں سجا ہوا ہے وہ کس نے بنایا؟ انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشا۔ ممکن ہے کہ گارا اکٹھا کر کے بت بنا دیا گیا ہو، یا بہت بڑا پتھر لے کے اسے تراشا گیا ہو، کہیں سے زیادہ تراشا، کہیں سے کم تراشا، کہیں سے آنکھیں اس کی بنا دی، کہیں سے کم تراشا تو ناک کی ستواں ناک اس میں سے نکال دی، کہیں بازو نکال دیے، تو بڑے پتھر کو تراش کر بھی بت بنایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جسے سنگ تراشی کہتے ہیں، اسی طرح کوئی گارا ہے، کوئی مٹی ہے، کنکریٹ ہے، اس کے ذریعے بھی بت بنایا جاتا ہے۔ ایک تو وہ شے ہے کہ جو یقیناً مخلوق ہے، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی، گویا کہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا اپنا ہی خدا اس کو قرار دے دینا کتنی بڑی محرومی ہے۔ اور دوسرے فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ قائم کر لینا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور بیٹی جو ہے ظاہر باپ کو بڑی محبوب ہوگی، یہ تمام فرشتے اللہ کے بڑے محبوب ہیں، لہذا اللہ کی پرستش، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت وہ تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کی بیٹیوں ہی کی پرستش کرو۔ یہ فرشتے، یہ عقیدہ جو ہے، یہ مشرکانہ عقیدہ اہل عرب کا موجود ہے، قرآن حکیم میں اس کا ذکر موجود ہے کہ انہیں اپنے لیے تو بیٹے پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے انہوں نے فرشتوں کی شکل میں بیٹیاں الاٹ کر دیں۔ افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا، کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے تو بیٹے پسند کیے اور تم نے اللہ کی طرف جو ہے بیٹیاں منسوب کر دی فرشتوں کو۔ تو دوسری شکل جو ہے وہ گویا کہ شرک کی یہ موجود ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، لہٰذا ان کے نام سے جو ہے کوئی دیوی بنا لو اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، گویا کہ اپنی عرضداشت پہنچانی تو اللہ تک ہے لیکن ان فرشتوں اور بیٹیوں کے واسطے سے۔ تیسرے یہ کہ اللہ کے نبی اور رسول کو ہی اللہ قرار دے دو، اللہ کا بیٹا قرار دے دو۔ حضرت عزیر، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، دو کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے۔ نصارہ نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، آج کا عیسائی بھی مانتا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں کے ہاں بھی کوئی نہ کوئی سیکٹ آج بھی موجود ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے، قرآن میں موجود ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ تو اللہ کی کسی اولاد کو تصنیف کر لینا اور وہ اختیارات کے جو اللہ کے تھے اس اولاد کے اندر بھی سمجھنا، یہ بھی شرک ہے۔ اس سے کہ آگے بڑھیے، جنات کی پرستش ہوتی تھی، جنات کو الوہیت میں شریک سمجھا جاتا تھا، لہذا اہل عرب کے ہاں عام طور پر ہوتا یہ تھا کہ کہیں ویرانے میں جا رہے ہیں، کسی بہت بڑی کوئی یا وادی آئی، تو ان کے ہاں عام طور پر یہ الفاظ جو ہیں وہ جو بھی فرما روا ہوتا تھا اس قافلے کا، جو بھی لیڈ کرنے والا ہوتا تھا، وہ کہتا تھا کہ ہم اس وادی کے شیطان جن کی پناہ میں آتے ہیں، حالانکہ پناہ تو صرف اللہ کی ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ انہیں تجربہ ہوتا ہوگا یا اس قسم کا کہ کہیں اس طرح ویرانے میں جاتے ہوں تو جنات ان کو تنگ کرتے تھے، لہذا انہوں نے اس بات کو اپنا ایک شیوا بنا لیا، ان کا ایک روٹین بن گیا کہ کسی بھی وادی میں جا کر اترتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم اس وادی کے جن کی، جو یقیناً شیطان میں سے ہے، اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ یہ بھی ان کے ہاں شرک جو ہے عقیدے کا موجود تھا۔ اور پھر یہ کہ کوئی بزرگ، کوئی ولی اللہ جو ہے، جو اس دنیا سے جا چکا ہے، یہ جہاں معاملہ میں نے اسی سورہ مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا جہاں ذکر تھا تو بڑی تفصیل سے وہ روایت میں نے آپ کو سنائی تھی
کہ ان کے ہاں آبا و اجداد میں جو بزرگ ہستیاں موجود تھیں ان کے نام سے انہوں نے بت تراش دیے تھے. ودم ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسر، یہ 5 کا ذکر تو سورہ نوح میں موجود ہے. ود ہے، سواع ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نسر ہے. یہ کون تھے؟ یہ اصل میں ان کے آبا و اجداد میں بزرگ ہستیاں تھیں جو ہو گزری تھی. ان کے انتقال کے بعد ان کے قبروں کو جو ہے مرجع خلائق بنا لیا گیا، وہاں دھیان گیان ہونے لگا، وہاں اڈے بن گئے، وہاں پرستش ہونے لگی. اب یہ مختلف قسم کی جو ہیں شرک ان کے ہاں موجود تھے. اب ان میں سے جتنی بھی جماعتیں ہیں کسی نہ کسی ایک سیٹ کے اندر فٹ آ رہی تھیں. تو فرمائے اشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا یہ شرک کرتے ہیں ان چیزوں کا کہ جو خود مخلوق ہیں، وہ اس پر قادر نہیں کہ کسی شے کو پیدا کر سکے. اس ضمن میں خاص طور پر سورہ حج کا جو آخری رکوع ہے وہ بہت جامع ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے انسانو، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے، اسے کان لگا کر سنو، بڑے غور سے سنو، کنسنٹریٹ کرو اس پر. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، صفت خلق یہاں آئی نا، لا یخلقوا شیئا، وہ کوئی شے پیدا نہیں کر سکتے. تو لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یہ جو دیویاں اور دیوتا ہیں جن کو تم خدا سمجھتے ہو، ان کو تو اتنی بھی استطاعت نہیں ہے کہ ایک مکھی کی تخلیق کر سکیں. مکھی تو بہت حقیر شے ہے نا، مکھی کو تو انسان پسند بھی نہیں کرتا، اس کے چہرے کے گرد اگر کہیں منڈلا رہی ہو تو ہر طرح کوشش کی جاتی ہے کسی طرح سے پیچھا چھوٹے. تو تمہارے یہ خدا تو ایک مکھی کی تخلیق پر بھی قادر نہیں. ضرب مثل فاستمعوا له، دیکھو ذرا اپنے دل کے کانوں سے یہ مثال سنو، تمہارا دل گواہی دے گا کہ ہاں واقعتاً ہم ایک نجاست میں مبتلا ہیں. ہم نے اللہ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہرایا وہ تو نہ ہل سکتے ہیں، نہ ان کے اندر کوئی بولنے کی صلاحیت ہے. آگے آیات کے اندر وہ مضمون بھی آ جائے گا کہ ان کی آنکھیں بھی ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، ان کے بازو ہیں لیکن پکڑ نہیں سکتے، ان کے ٹانگیں بھی ہیں، بڑی مسکولر ٹانگیں ہیں، بڑی موٹی موٹی، لیکن چل نہیں سکتے. ان کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا. تو ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، جو کوئی شے پیدا نہیں کر سکتے، درا حال ہے کہ وہ خود تخلیق ہیں. وہ بت بھی ان کے ہاتھوں سے تراشیدہ ہیں. فرشتوں کو اگر الوہی اختیارات کا حامل سمجھتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہے. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجو، ان کو اگر کہیں الوہیت کے اندر شامل کر دیا، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. فرشتوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہے. بزرگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کے ہاں جا کر اگر یہ مرجع خلائق انہوں نے بنا دیا، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. آگے آ جائے گا عباد امثالکم، یہ تمام کے تمام اللہ کے بندے تھے، خواہ وہ فرشتے ہوں، خواہ نبی ہوں، خواہ رسول ہوں، ولی اللہ ہوں، کوئی بزرگ ہو، وہ تمام اللہ کے بندے تھے. لیکن یہ انسان کی عجیب ستم ظریفی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر انسان پھر ان بھول بھلائیوں کے اندر اور ان کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے. پھر حاجت روائی بھی انہی کے لیے ہے، مشکل کشائی بھی انہی کے ساتھ ہے، مدد ہے، استمداد ہے، ہر شے انہی کے ساتھ انسان منسوخ کر دیتا ہے. تو ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، تو یہ کیا شریک ٹھہراتے ہیں ان کو کہ جو کوئی شے پیدا نہیں کر سکتے. وهم یخلقون، در حال ہے کہ وہ خود مخلوق ہیں. ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، اور نہ ہی وہ استطاعت رکھتے ہیں ان کی کوئی مدد کرنے کی. ولا انفسهم ینصرون، اور نہ ہی یہ خود اپنی کوئی مدد کر سکتے ہیں. اب چشم تصور میں دیکھیں کہ کوئی بت جو ہے بہت ہی قوی اور توانا موجود ہے، اس کے سامنے حلوے مانڈے رکھے ہیں، ادھر سے چوہے جو ہے نکلتے ہیں اور آ کر وہ حلوے مانڈوں کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کی نگاہوں کے سامنے. اور ان کو تو اتنی بھی گویا کہ وہ نہیں ہے، صلاحیت ان میں موجود نہیں کہ ان کو مکھیوں کو جو ان کے اوپر بھنبھنا رہی ہیں انہیں کو ہٹا سکے، یا وہ چوہے جو آ کر ان کے اس کے اندر شیئر کر رہے ہیں، جو نظر نیاز جو حلوے مانڈے ان کے سامنے رکھے ہیں، ان کو تو کوئی مخلوق، ان کو تو کوئی صلاحیت حاصل نہیں. تو یہ تمام چیزیں گویا کہ انسان کی اس فکر، اس کی اس عقل اور منطق کے اوپر گویا کہ اس کو کھٹکھٹا رہی ہیں کہ شاید کہ انسان کے اندر وہ اصل جذبات جو صرف اللہ کے لیے ہونے چاہیے، وہ شکر گزاری کے جذبات، وہ عبودیت کے جذبات، شاید کہ وہ چیزیں بیدار ہو جائیں. تو ولا یستطیعون لهم نصرا، انہیں تو کوئی استطاعت نہیں ہے، ان کے اندر کہیں کوئی اللہ تعالیٰ نے یہ شے نہیں رکھی کہ وہ تمہاری کو مدد کر سکے. ولا انفسهم ینصرون، اور نہ وہ اپنی آپ کی مدد کر سکتے ہیں. اسی ضمن میں خاص طور پر نوٹ کیجیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن حکیم میں سورہ انبیاء میں بڑی تفصیل سے موجود ہے. میں نے خاص طور پر وہ آیات بھی نوٹ کی تھی، لیکن وقت کم ہے، وہ نہیں میں آپ کو سنا رہا. جبکہ حضرت ابراہیم نے وہ تمام بتوں کو جو ہے وہ ان کو ملیا میٹ کر دیا، ان کو توڑ پھوڑ دیا. ایک سب سے بڑا بت جو ہے، جو بڑا قوی تھا، بڑا توانا تھا، اس کو صحیح سالم رکھا، اور جو کلہاڑا لے کر گئے تھے ان کو یہ تمام بتوں کو توڑنے کے لیے وہ اس کے کندھے پر رکھ دیا. اب جب لوگ آئے اور آ کر وہ پورا مکالمہ قرآن میں موجود ہے کہ بلاؤ اس ابراہیم کو، وہ ہمارے ان خداؤں کے بارے میں بڑی جو ہے غلط باتیں کیا کرتا تھا،
حضرت ابراہیم آئے تو انہوں نے آ کر ایک ہی سوال کیا، یہ تمہارا سب سے بڑا خدا تو زندہ موجود ہے نا، اس کا تو نہ کوئی آنکھ جو ہے پھوٹی ہے، نہ اس کا کان ختم ہوا ہے، نہ اس کا سر اس کے جسم سے جدا ہوا، بقیہ بتوں کا تو یہ حال ہے، لہذا اس سے پوچھ لو۔ تو اس پر وہ فوری، جسے آپ کہیں انسٹنٹ، ان کی جو رپلائی تھی وہ کیا تھی؟ ہم اس سے کیسے پوچھیں، نہ یہ دیکھ سکتا نہ بول سکتا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اف لکم ولما تعبدون، گویا کہ وہ جو سچائی اور راستی جو تھی وہ ان کی زبانوں پر آ گئی کہ یہ تو نہ ہل سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، ہم ان سے کیسے پوچھیں کہ کس نے یہ کام کیا ہمارے تمام خداؤں کے ساتھ؟ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو تمہیں پھر اپنی عقل کا ماتم کرنا چاہیے کہ یہ کیا تمہارا معاملہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بت تراشے اور انہی کی عبادت ہو رہی ہے، ان کو سجدہ کیا جا رہا ہے، ان کے لیے نذرانے ہیں، ان کے لیے حلوے بانٹے ہیں، وہی حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں۔ یہ تمام واقعات قرآن حکیم میں اصل میں پس منظر میں رکھیے کہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو یہی بت پرستی ان اہل عرب کا شعار تھا، اور یہ ان سے پہلے ہوتا چلا آ رہا تھا، لہذا وہ تمام عقلی اور منطقی دلیلیں جو ہے قرآن میں جا بجا آپ کو بکھری ہوئی ملیں گی۔ یہاں بھی فرمایا گیا کہ نہ یہ تمہاری کو مدد کر سکتے ہیں، نہ اپنی مدد پر قادر ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اگر تم انہیں پکارو رہنمائی کے لیے، تم انہیں اپنا خدا سمجھتے ہو نا، تو خدا سے تو رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ خدا کا کوئی کلام ہوتا ہے جس میں تمہارے لیے اس دنیا میں تمہیں زندگی کیسے بسر کرنی ہے، شریعت کے احکامات کیا ہیں، کیا اوامر ہیں، کیا نواہی ہیں، یہ تمام چیزیں دینے والا کون ہے؟ جو تمہارا معبود ہے۔ اگر یہ تمہارے معبود ہیں تو ان سے ذرا مانگ کر دیکھو، پوچھو کہ کیا چیزیں کرنی چاہیے، کیا نہیں کرنی چاہیے، شریعت کے احکامات کیا ہیں۔ اگر تم انہیں پکارو گے الی الہدیٰ، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، لا یتبعوکم، تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے۔ وہ کوئی اتباع کسے کہتے ہیں؟ کسی کو کے پیچھے چلنا۔ تم انہیں پکار رہے ہو رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، تو اتباع کیا ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں رہنمائی دیں، تمہاری ہدایت کا سامان کریں۔ لا یتبعوکم، انہیں رہنمائی کے لیے پکارو، ان کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں ہوگی، کوئی تمہارا اتباع نہیں ہوگا، تمہاری باتیں کی جو ہے ان کے ظاہر ہے کہ ظاہری کان تو تم نے بڑے خوبصورت بنا دیے اور اس کے اندر ممکن ہے سوراخ بھی رکھ دیا جو کہ اندر تک جو ہے وہ جا رہا ہو، لیکن یہ کہ اس سے حاصل کیا؟ نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ تمہاری اس کی استجابت کر سکتے ہیں۔ تو معبود تو وہ ہوتا ہے کہ جو کوئی شریعت یا کوئی اوامر و نواہی جس دنیا میں زندگی بسر کرنے کا طریقہ تمہارے لیے فراہم کرے، اور انہیں تم پکارتے ہو رہنمائی کری، لا یتبعوکم، تو وہ تمہاری پکار پر کوئی کان نہیں دھرتے، تمہاری کوئی پیروی نہیں کرتے، تمہارے پیچھے نہیں چلتے۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، ان کے لیے برابر ہے خواہ تم چیخو پکار کرو، ان کے کانوں کے قریب جا کر بھی بہت زور سے بھی کہو گے کہ بھئی ہمیں بتاؤ زندگی بسر کرنے کا طریقہ، کوئی شریعت کے احکام، اوامر و نواہی سے بھی مطلع کرو۔ تو یہ کہ ان کے اوپر فرمایا گیا کہ اگر تم ان کو سواء علیکم، برابر ہے ان کے لیے، ادعوتموہم، خواہ تم ان کو پکارو، ام انتم صامتون، خواہ چپ رہو، ان کے لیے برابر ہے۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں صرف بتوں کا معاملہ نہیں ہو رہا، یہاں اصل میں ان بزرگ ہستیوں کا بھی معاملہ ہے کہ جو اپنے رب کے حضور پہنچ چکے۔ لیکن اگر کوئی شخص جا کر وہاں قبروں کے اوپر سر پٹک رہا ہے، اور ایسا ہوتا ہے عام طور پر کہ گئے ہیں کوئی اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو جانا، یہ تو اکثر و بیشتر ہے ہی، لیکن یہ کہ بعض اوقات انسان جو ہے جذبات میں آ کر سجدے کی حالت میں اپنے سر کو زور زور سے پٹکنے بھی لگتا ہے کہ میری عرضداشت جو ہے اتنے عرصے سے نہیں سنی جا رہی، میں جو ہے بہت ہی آہ و فغاں کر چکا ہوں، بہت فریاد کر چکا۔ تو یہ تمام معاملات جو ہیں جو اصلاً اللہ کے لیے بھی ہونے چاہیے، انسان سجدہ کرے اللہ کے لیے کرے، سجدے کے اندر عاجزی ہو، زاری ہو، رقت ہو، جیسا کہ بہت سی روایات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائز سجدہ جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ یہ تمام چیزیں صرف ایک اللہ کے لیے، لیکن اگر یہی معاملات کہیں جا کر قبروں پر ہو رہے ہیں، استھانوں پر ہو رہے ہیں، مزاروں پر ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ تو پھر بدترین شرک ہے کہ وہ سجدہ جو صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اگر کہیں کہنے کو آپ وہاں جا کر سجدہ رو بھی ہو جائیں اور کہیں میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں، لیکن آپ کے اور اللہ کے درمیان تو وہ قبر موجود ہے نا، آپ اس کے کنارے بیٹھے ہوئے اور سجدہ کر رہا ہے اگر کوئی شخص، تو خواہ کتنی ہی دلیلیں دے دے، وہ سجدہ اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ اس صاحب قبر کے لیے ہو رہا ہے۔ تو سواء علیکم ادعوتموہم، تو برابر ہے تم پر کہ خواہ تم ان کو پکارو، ام انتم صامتون، خواہ خاموش رہو، لیکن یہ کہ تمہاری کوئی فریاد رسی نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ سن ہی نہیں سکتے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، دیکھیے وہ الفاظ آ گئے، وہ ہستیاں کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ اب یہاں وہ تمام چیزیں لے آئیے، خواہ وہ فرشتے ہوں، خواہ انبیاء ہوں، خواہ صاحب قبر ہوں، خواہ کسی اور کے بارے میں جنات میں سے کسی کو پکارا جا رہا ہو، جنہیں بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو،
عباد امثالکم، وہ تمام کے تمام تمہاری ہی طرح اللہ کے بندے ہیں، خواہ نبی ہے رسول ہے، بڑے سے بڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ تصور کیجئے، العبد عبد و ان ترقی، بندہ بندہ ہی رہے گا خواہ وہ کتنا ہی ترقی کر لے۔ شب معراج حضور 7ویں آسمان پر پہنچے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، لیکن یہ کہ الوہیت میں شامل نہیں ہوئے، بندے ہی رہے۔ العبد عبد و ان ترقی والرب رب و ان تنزل، رب رب ہی رہتا ہے خواہ وہ تمہارے رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، خواہ وہ زمین آسمائے سمائے دنیا تک۔ تو روایات موجود ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ہر شب کا جو آخری پہر ہے اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نزول فرماتا ہے، سمائے دنیا اس دنیا کا آسمان جو گویا کہ قریب ترین ہے ہم سے، اور وہ پکارتا ہے کہ مجھ سے استغفار کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے میرے حضور توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول فرما دوں۔ تو والرب رب و ان تنزل، رب تو رب ہی رہے گا خواہ وہ کتنا ہی نزول فرما لے، والعبد عبد و ان ترقی، اور عبد جو ہے وہ بندہ بندہ ہی رہے گا خواہ وہ کتنا ہی ترقی کر لے، کتنا ہی اوپر ہو جائے۔ تو ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ ہستیاں کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، عباد امثالکم، وہ تو تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ فادعوہم، تو ذرا ان کو پکار کر دیکھو، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، تو انہیں بھی تو چاہیے نا کہ تمہاری پکار کو سنیں، تمہاری حاجت روائی کریں، مشکل کشائی کریں، اگر تم واقعتاً سچے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ اصل حاجت روائی جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، مشکل کشائی اللہ کے لیے، استعانت ہے، استمداد ہے صرف اللہ کے لیے۔ یہ تمام چیزیں آ جائیں گی، اگر غیر اللہ کے لیے ہے تو یہ بدترین شرک ہے، اور جسے ہم کہتے ہیں عقیدے کا شرک، جسے ہم جلی شرک، اگرچہ جلی شرک عام طور پر تو اسی کو کہا جاتا ہے کسی بت کو سجدہ کر رہا ہو، کوئی قبروں کو جا کر سجدہ کر رہا ہو، یہ کہ کسی نے یہ بھی شرک جلی ہے کہ فلاں نبی جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی شرک جلی آ جائے گا کسی کے بارے میں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ بھی گویا کہ شرک کے اعتبار سے بہت ہی بدترین قسم ہے کہ جس کے میں انسان کے عقیدے میں یہ شامل ہو جائے کہ فلاں ہستی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں سے کچھ تفویض کر دیا، اب اس کے لیے اللہ کی بجائے ہمیں اس طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام نجاستوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں عقیدے کی جو ہے وہ بھی توحید عطا فرمائے، اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں توحید عمل بھی عطا فرمائے، اور وہ اصلاً اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے کمال شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ کہ وہ اللہ کے جس کے انعامات اور احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تو ہماری بندگی، ہماری ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی کہہ دیجئے کہ میری نماز بھی، میرا روزہ بھی، میری زندگی بھی اور میری موت بھی للہ رب العالمین، صرف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔